آواز نہ نکلے سسکیوں کی از قلم علی آتش۔ قسط نمبر 20۔ نیلے آسمان پر موجود پوری تاریخوں کا چاند ردھم کو دیکھ رہا تھا، جو بھی گاڑی سے اتر کر سڑک پر تیز تیز قدم اٹھاتی چل رہی تھی۔ اس کا رخ اپنے گھر کی جانب تھا۔ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ جیسے ہی اندر داخل ہوئی تو دھک سے رہ گئی۔ سامنے اس کی امی کھڑی تھی۔ وہ چند پل تو وہیں پر ساکت سی کھڑی ہو کر ان کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر خود کو کمپوز کرتے ہوئے اس نے قدم آگے کی جانب بڑھائے تو امی اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ بے ساختہ ردھم کے دل میں یہ خیال آیا کہ کہیں امی نے اسے گاڑی سے اترتے دیکھ تو نہیں لیا۔ وہ چند پل سوچتی رہی کہ امی کے سوال کا کیا جواب دے۔ پھر اس نے بے نیازی ظاہر کرتے ہوئے شانے اچکائے اور بولی، بتایا تو تھا کہ یونیورسٹی کے کچھ نوٹس لینے ہیں، اس لیے مارکیٹ تک گئی تھی۔ وہ نظریں چرا کر بولی تھی۔ امی اسے ہنوز ویسے ہی جانچتی نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ پھر انہوں نے کہا، ردھم، مجھے اب تمہاری حرکتوں سے خوف آنے لگا ہے۔ یہ کون سی مارکیٹ تھی جہاں پر تمہیں 1.5 گھنٹہ لگ گیا؟ دکھاؤ مجھے، کون سے نوٹس تھے جنہیں لینا اتنا ضروری تھا کہ تمہیں رات ہی جانا پڑا؟ وہ اس کا ہینڈ بیگ لینے لگی تو ردھم نے اسے تیزی سے اپنی کمر کے پیچھے کر لیا۔ آپ میری تلاشی لے رہی ہیں؟ امی کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ انہوں نے برف جیسے چہرے کو اثبات میں ہلاتے ہوئے کہا، ہاں، میں تمہاری تلاشی لے رہی ہوں۔ مجھے دکھاؤ وہ نوٹس جن کے پیچھے تم رات کو گھر سے نکلی تھی۔ ردھم کے ماتھے پر پسینے کے قطرے نمودار ہونے لگے۔ گھبراہٹ کا شدید غلبہ اس کے پورے وجود پر چھا گیا۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ کس طرح یہاں سے فرار حاصل کرے۔ وہ نوٹس مجھے نہیں ملے، اس نے خود کو سنبھال کر جواب دیا۔ امی نے سینے پر ہاتھ باندھ لیے تھے۔ ردھم، میں نے تمہارے لیے بہت کچھ کیا ہے، لیکن اگر مجھے اس گھر سے تمہاری وجہ سے رسوائی ملی تو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میں نے بے شک تمہیں پیدا نہیں کیا، لیکن تمہیں پالا پوسا میں نے ہے، اور اس کے بدلے میں کبھی اپنے ماتھے پر کسی قسم کا کلنک برداشت نہیں کروں گی۔ میری اس معاشرے میں عزت ہے، میں اسے تمہاری وجہ سے نیلام نہیں ہونے دوں گی۔ ردھم چند پل خاموش رہی، پھر وہ تعجب سے بولی، آپ تو ایسے بول رہی ہیں جیسے میں کسی سے ملنے گئی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں نوٹس ہی لینے گئی تھی۔ اب اگر وہ نہیں ملے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ ساری باتیں آپ کے دماغ میں ممانی ڈال رہی ہیں۔ آپ بھی اب مجھے شک بھری نگاہوں سے دیکھیں۔ وہ اب اس طرح سے اپنے آپ کو کور کر رہی تھی کہ وہ امی سے ہی لڑنے لگی۔ میرے دماغ میں یہ باتیں کوئی نہیں ڈال رہا، میں بچی نہیں ہوں۔ مجھے تمہاری حرکتوں سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ تم کسی غلط راستے پر چل رہی ہو۔ تم کافی بدلی لگنے لگی ہو۔ ردھم ان کی بات پر تلخی سے ہنسی۔ میں پہلے بھی ایسی ہی تھی، لیکن اب آپ مجھے لوگوں کی باتوں میں آ کر کچھ زیادہ ہی توجہ سے دیکھنے لگی ہیں۔ پر میں آپ کو یہ بات سچ بتا رہی ہوں، میں نوٹس ہی لینے گئی تھی۔ اگر میں نے کچھ کرنا ہوگا تو میں آپ کو سب سے پہلے بتاؤں گی، کیونکہ آپ جانتی ہیں مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا۔ وہ کہہ کر تیزی سے گھر کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ امی اس سے مزید کوئی سوال کریں۔ وہ اس وقت کسی بھی سوال کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں تھی۔ وہ جلدی سیڑھیوں پر چڑھتی گھر میں داخل ہو گئی اور پھر اپنے کمرے میں بند ہو گئی۔ کمرے میں بند ہونے سے پہلے اس نے پیچھے آتی امی کو بلند آواز میں کہا تھا، میں کھانا نہیں کھا رہی۔ آپ نے میرا گھر آتے ہی بہت اچھے طریقے سے استقبال کیا ہے، اور اس استقبال نے میرا پیٹ بھر دیا ہے۔ بہت شکریہ، اس نے کہہ کر دھڑم سے دروازہ بند کر لیا تھا۔ امی چپ چاپ
اس کے کمرے کے بند ہوئے دروازے کو گھورنے لگی تھی۔ ان کی چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ ردھم کچھ کرنے والی ہے یا وہ کچھ کر چکی ہے۔ خطرے کی شدید گھنٹی ان کے اندر تیزی سے بج رہی تھی۔ شایان اس وقت سہانا کے کمرے میں بیٹھا اسے اپنے سینے سے لگائے ہوئے تھا۔ وہ اس کی کمر کو دھیرے دھیرے سہلاتا اس کی بار بار بھیگتی آنکھوں کو پونچھ رہا تھا۔ میں نے تمہیں کہا بھی تھا سہانا کہ تم میرے ساتھ چلو، لیکن تم نہیں مانی۔ تم چاہتی کیا ہو؟ وہ ناراض بھی ہو رہا تھا، غصہ بھی کر رہا تھا، اور اس کے انداز میں بے حد فکر بھی تھی۔ وہ اپنی بہن سے بے حد محبت کرتا تھا۔ وہ اس کو ایسے روتے ہوئے نہیں دیکھ پاتا تھا۔ تم مجھے بتاؤ ہوا کیا تھا؟ تم اتنی ڈری ہوئی کیوں ہو؟ جبکہ یہ سب تو آئے دن ہمارے گھر میں ہوتا ہے۔ تمہیں تو اب اس سب کا عادی ہو جانا چاہیے تھا۔ خاموشی سے آنسو بہاتی سہانا کا چہرہ اس نے اپنی جانب کیا، اس کی بھیگی پلکوں کو اپنی ہتھیلی سے صاف کر کے وہ اسے سوال کر رہا تھا۔ سہانا نے ایک بار پھر سے اسے ماں کی حالت کے بارے میں بتانا شروع کیا کہ جب وہ کمرے میں گئی تو ماں زور زور سے چلاتی، اپنے بال نوچتی، راغب کو برا بھلا کہہ رہی تھی۔ شایان نے اس کی مکمل بات کو خاموشی سے سنا، پھر اس نے سہانا کے گال کو نرمی سے تھپکا۔ اب تم میرے ساتھ چلو، تم اب یہاں نہیں رہو گی، میں تمہیں یہاں سے لینے آیا ہوں۔ اپنا ضروری سامان اٹھا لو، اور اگر نہیں اٹھانا تو کوئی بات نہیں، تم بس چلو یہاں سے، بعد میں کسی کو بھیج کر تمہارا سامان اٹھوا لوں گا۔ وہ اس کی کلائی تھام کر کھڑا ہو چکا تھا۔ سہانا نے اسے ڈبڈبائی آنکھوں سے دیکھا۔ بھائی، میں بابا کے پاس نہیں جا سکتی؟ شایان کو اس کے منہ سے یہ ذکر بے حد برا لگتا تھا۔ اس کی آنکھوں کا رنگ بدل جاتا تھا۔ میں نے تمہیں لاکھ بار کہا ہے کہ نہ وہ ہمارے ڈیڈ ہیں اور نہ ہی یہ ہماری ماں ہے، تو تم کیوں ان کے پیچھے رہتی ہو، ان کے پاس جانا چاہتی ہو؟ تمہارے لیے میری محبت کافی نہیں ہے کیا؟ وہ غصے کو ضبط کرتا چبا چبا کر بولا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ پڑ چکی تھیں، گردن اور ہاتھوں کی رگیں تن گئی تھیں۔ سہانا اپنے آپ میں ہی سمٹ گئی۔ بھائی، میں بابا کے پاس جانا چاہتی ہوں، میں انہیں بہت مس کرتی ہوں۔ وہ شایان کو کبھی بھی یہ بات سمجھا نہیں پاتی تھی کہ وہ ایک لڑکی ہے اور لڑکیوں کو اپنے باپ کی بے حد ضرورت ہوتی ہے۔ لڑکے مضبوط ہو جاتے ہیں، لیکن لڑکیاں اتنی مضبوط نہیں ہوا کرتی، اور سہانا کے تو بابا اسے بار بار کال کرتے تھے، اسے بتاتے تھے کہ وہ بھی اسے بہت مس کرتے ہیں۔ وہ ان کے پاس لوٹ آئے، وہ سہانا کو بہت خوش رکھیں گے، لیکن یہاں شایان نہیں مانتا تھا، وہ اسے جانے ہی نہیں دیتا تھا۔ اب بھی اس نے سہانا کی بات کو مکمل طور پر نظر انداز کرتے ہوئے اس کی کلائی پر گرفت مضبوط کی۔ تم فی الحال میرے ساتھ چلو، بعد کی باتیں بعد میں کریں گے، ابھی تم اس گھر سے چلو۔ سہانا کی آنکھیں ایک بار پھر سے ڈبڈبا گئی تھیں۔ اس نے انہیں پہنچا اور شایان کے ہاتھ سے کلائی چھڑوا کر وہ بولی، میں اپنا سامان پیک کر لیتی ہوں۔ وہ کہہ کر الماری کی طرف بڑھ گئی تھی۔ شایان بے چین وجود سے دوبارہ بیڈ پہ بیٹھ گیا تھا۔ وہ یہاں پر ایک پل مزید نہیں رکنا چاہتا تھا۔ اس گھر کے سناٹوں سے اسے وحشت ہوتی تھی۔ اسے وہ رونا دھونا، اپنی ماں کا چلانا یاد آنے لگتا تھا۔ وہ جتنا اپنے گھر میں پرسکون تھا، یہاں آ کر اتنا ہی بے چین ہو گیا تھا۔ اس کے لیے یہ چند منٹ یہاں پر گزارنے بے حد مشکل ہو گئے تھے، لیکن وہ سہانا کو لیے بغیر یہاں سے جانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے وہ بیڈ پہ بیٹھ کر اس کا انتظار کرنے لگا تھا، جو بے دم ہوتے وجود سے بیگ میں کپڑے بھر رہی تھی۔ زیبا کو یوں سامنے کھڑا دیکھ راغب چونک گیا تھا۔ وہ ایک دم سے صوفے پر سیدھا ہوا۔ زیبا تیزی سے اس کی جانب بڑھی تھی۔ تم یہاں پر ہو، میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، وہ اس کے سر پر آ کر چلائی تھی۔
راغب اسے چند پل خاموشی سے دیکھتا رہا۔ ان چند لمحوں میں اس نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ پھر وہ بے تاثر چہرے سے بولا، آپ مجھے کیوں ڈھونڈ رہی تھی، جبکہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ میں اپنے دوست کے ساتھ ہوں۔ کہاں ہے تمہارا دوست؟ زیبا نے ایک بھرپور نظر پورے فارم ہاؤس پر ڈالی۔ راغب اس کی بات سے سمجھ گیا تھا کہ اس نے ردھم کو جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس کے دل میں سکون کی ایک شدید لہر دوڑی تھی۔ آپ کے آنے سے چند منٹ پہلے گیا ہے۔ وہ دوبارہ سے آرام سے صوفے پر پھیل کر بیٹھ گیا تھا۔ زیبا اسے سلگتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ تمہاری شرٹ کدھر ہے؟ اس کے سوال کے لیے راغب تیار نہیں تھا۔ وہ یہ بھول چکا تھا کہ اس کے جسم پر شرٹ نہیں ہے۔ اس پر کافی گر گئی تھی۔ میں کافی بنا رہا تھا تو وہ چھلک کر اس پر گر گئی، اس لیے میں نے اسے اتار کر اوپر کمرے میں رکھ دیا۔ اس کے دماغ میں اس وقت جو آیا اس نے کہہ دیا۔ زیبا سینے پر ہاتھ باندھے اسے ہنوز گھور رہی تھی۔ کچھ لمحے دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ پھر زیبا رندھی ہوئی آواز سے بولی، راغب تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو، بلکہ دے رہے ہو نہیں، دیتے آ رہے ہو۔ تم ایک عرصے سے میری آنکھوں میں دھول جھونک رہے ہو۔ تم اب بھی کسی دوست کے ساتھ نہیں تھے، تم کسی لڑکی کے ساتھ تھے۔ راغب اب اس حد تک سنبھل چکا تھا کہ وہ زیبا کی باتوں پر بے اختیار ہنس دیا۔ آپ یہ باتیں اتنے وثوق سے کیسے کہہ سکتی ہیں کہ میں یہاں پر ایک لڑکی کے ساتھ تھا؟ زیبا اس سوال پر چپ سی ہو گئی۔ اسے کچھ سمجھ نہ آیا تو وہ آگے بڑھی۔ اس نے راغب کا ہاتھ پکڑا اور اپنے سر پر رکھ دیا۔ کھاؤ میری قسم کہ تم یہاں کسی لڑکی کے ساتھ نہیں تھے، تم کسی کو ڈیٹ نہیں کر رہے۔ راغب بالکل خاموشی سے اسے دیکھنے لگا۔ اس نے اپنا ہاتھ پیچھے کرنا چاہا تو زیبا نے گرفت مضبوط کر لی۔ تم ہاتھ پیچھے نہیں کرو گے، تم قسم کھاؤ کہ تم کسی کو ڈیٹ نہیں کر رہے۔ راغب نے سر اس بات میں ہلاتے ہوئے جواب دیا، ہاں میں کسی کو ڈیٹ نہیں کر رہا۔ میں قسم کھا سکتا ہوں کہ آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے۔ زیبا کے کاندھوں سے ابھی مکمل طور پر بوجھ اترا بھی نہیں تھا کہ راغب کی اگلی بات نے اسے ششدر کر دیا، کیونکہ میں شادی کر چکا ہوں۔ آپ کے آنے سے کچھ دیر پہلے یہاں پر میری بیوی موجود تھی۔ میں نے ابھی 3-4 دن پہلے ہی نکاح کیا ہے۔ نکاح بھی یہیں ہوا تھا۔ وہ ایک ہی بار میں تمام بمب زیبا کے سر پر گرا چکا تھا۔ زیبا ہلنا تک بھول گئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ شاکی نگاہوں سے راغب کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اس کی گرفت راغب کی کلائی پر بے دم سی ہو گئی۔ راغب نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا تھا۔ زیبا کو بے اختیار اپنی دوست روزی کی بات یاد آئی۔ تم اس کی شادی کروا دو۔ زیبا کل کو اگر وہ خود کسی کو اپنی زندگی میں شامل کر کے لے آیا تو تمہاری کوئی اہمیت نہیں رہے گی۔ یہ جملہ بار بار اس کے گرد کسی بھوت کی طرح گردش کرنے لگا۔ زیبا کے لیے پورا فارم ہاؤس تاریخ پڑ گیا تھا۔ صرف ایک روشنی تھی جو راغب کے سر پر جل رہی تھی اور وہ زیبا کو سرد مسکراہٹ سے دیکھ رہا تھا۔ اسی کے پیچھے کچھ دور ایک اور روشنی جلنے لگی جس میں منصور کھڑا کہہ کے لگا رہا تھا۔ وہ زیبا کو کہہ رہا تھا، جو تم نے میرے ساتھ کیا آج راغب نے تمہارے ساتھ کر دیا۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا، راغب نے تمہیں دھوکہ دیا۔ تمہیں دھوکہ مبارک ہو زیبا۔ اس کے ماتھے پر یہ باتیں کسی پتھر کی طرح لگ رہی تھیں۔ اسے سنبھلنے میں وقت لگا۔ پھر وہ ایک دم سے آگے بڑھی اور اس نے راغب کا گلا دبوچنا چاہا۔ وہ کوتاہ قامت والی عورت راغب کی گردن کو دبوچنے کے لیے ہاتھ بڑھا چکی تھی۔ راغب نے بے اختیار اس کے دونوں ہاتھوں کو تھاما اور اسے ایک جھٹکے سے پیچھے کیا۔ راغب کے گلے پہ اس کے ناخن لگ گئے تھے، لیکن نہ زیبا نے اس بات پر توجہ دی اور نہ ہی راغب نے۔ تو میرے ساتھ ایسے کیسے کر سکتے ہو؟ وہ حلق کے بل چلائی تھی۔ راغب نے جب اسے جھٹکا دیا
تو وہ بے توازن ہو کر صوفے پر گر گئی تھی۔ اپنے کاندھے سے پرس اتار کر اس نے صوفے پر پٹکا اور تیزی سے کھڑی ہوئی۔ وہ دوبارہ راغب کے قریب آ رہی تھی جب راغب نے اس کے دونوں ہاتھوں کو ایک بار پھر اپنے مضبوط ہاتھ میں تھام لیا تھا۔ تم ایک دھوکے باز انسان ہو، احسان فراموش ہو تمہارے لیے میں نے کیا کچھ نہیں کیا، اور تم نے میری ناک کے نیچے سے شادی کر لی۔ تم بھول گئے وہ دن جب میں تمہیں امریکہ سے بچا کر یہاں لائی تھی، تمہیں اتنی آسائشیں دی، اور تم بدلے میں تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ تم نے اپنا نیچ پن دکھا دیا۔ تم نے دکھا دیا کہ تم کہاں سے اٹھ کر آئے ہو، تمہارے والدین کیسے تھے۔ وہ بے لگام بولنے لگی تو یہ بھی بھول گئی کہ سامنے کھڑا مرد اس سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہے، اور اگر وہ چاہے تو اس کو یہیں مار کر دفنا دے۔ اس کی لاش کی بھی کسی کو خبر نہیں ہوگی، لیکن وہ بے خوفی سے، جنون سے پاگل ہوتی بولے چلی جا رہی تھی۔ راغب کا پورا وجود اس کی باتوں سے کسی دہکتی آگ میں جا گرا۔ وہ تپنے لگا تھا، اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا، وہی سرخی اس کی آنکھوں میں دکھائی دینے لگی۔ اس نے ایک جھٹکے سے زیبا کی گردن کو دبوچا اور اسے گھسیٹ کر وہ دیوار کے ساتھ لگاتا اس کے جبڑے کو دبوچ چکا تھا۔ ایک لفظ اور نہیں۔ میں ایک عرصے سے آپ کی یہ ساری بکواس برداشت کرتا آ رہا ہوں، اب اور نہیں۔ کس دھوکے کی بات کر رہی ہیں آپ؟ کیا آپ کو نہیں پتا تھا کہ میں کس وقت کس لڑکی کے ساتھ ہوا کرتا تھا؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کھیل کھیلنے صرف آپ جانتی ہیں؟ آپ کو ہی صرف میری خبر ہے، مجھے آپ کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ میں رابعہ کے ساتھ 3 سال سے ہوں، اور آپ کو میں اتنا بے وقوف لگتا ہوں کہ 3 سال تک میں ایک شخص کے ساتھ رہوں گا اور اس کے ارد گرد موجود لوگوں کے بارے میں جان نہیں سکوں گا۔ مجھے رابعہ کے موبائل کے پاس ورڈ کا بھی پتہ تھا، اس کے ایک ایک رشتہ دار کا پتہ تھا، وہ کن کن سے ملتی ہے، ان سب کا پتہ تھا، اور ان ملنے والوں میں آپ بھی شامل ہیں۔ میں اس بات سے چونکا نہیں تھا۔ مجھے پتہ تھا کہ جو عورت مجھے ایک ایک بات جتاتی ہے، اس نے ضرور مجھ پر نظر بھی رکھی ہوئی ہوگی۔ میں ہر بار آپ کے سامنے گلٹی اس لیے فیل کرتا تھا کہ میں یہ بات جانتا تھا، آپ سب جانتی ہیں، اور آپ پھر بھی مجھے موقع دے رہی ہیں۔ تبھی میں بار بار آپ کو کہا کرتا تھا کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن آپ نہیں مانی۔ آپ کو صرف اپنا آپ دکھائی دیتا ہے۔ آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ سے محبت کرتے کرتے دم توڑ دوں، آپ کی اولاد کو پالتا رہوں، ان کی جھڑکیں، ان کا دھتکار دینا برداشت کرتا رہوں، میں سب کچھ مسکرا کر جھیل لوں، کیونکہ آپ نے مجھ پر بہت بڑے بڑے احسان کیے ہیں، اور میں ان احسانوں کے بوجھ تلے دب کر ایک دن دم توڑ دوں، ہے نا؟ آپ یہی چاہتی ہیں نا؟ اس نے ایک جھٹکے سے زیبا کو چھوڑا تو وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ راغب نے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑ لیا تھا۔ وہ اس کی جانب سے پشت کرتا خود پر قابو پا رہا تھا۔ پھر وہ کسی شیر کی طرح پلٹا۔ اس نے زیبا کے دونوں جانب اپنے ہاتھ رکھے اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ بولا، میری بس ہو گئی ہے، میں مزید یہ سب برداشت نہیں کر پا رہا۔ مجھے شادی کرنی تھی، مجھے سکون چاہیے تھا، جو سکون مجھے آپ سے نہیں مل رہا، مجھے وہ کسی اور میں تو تلاش کرنا ہی تھا۔ اس لیے میں نے شادی کی۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اب سے پہلے میں خود کو خوش کرنے کے طریقے ڈھونڈوں گا، پھر دیکھوں گا کہ مجھے کسی اور کو خوش کرنا بھی ہے یا نہیں۔ میں ابھی یہ بات آپ کو نہیں بتانا چاہتا تھا، لیکن آپ کے بار بار کے سوالوں سے میں عاجز آ گیا تھا، اس لیے میں یہ بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے شادی کر لی ہے، اور انہی کچھ دنوں میں خود کو مینٹلی طور پر تیار کر لیں۔ میں اس لڑکی کو اسی گھر میں لاؤں گا جس میں آپ رہتی ہیں۔ وہ میری محنت کا
کمایا ہوا گھر ہے، میری بیوی اسی میں ہی رہے گی، اسے مکمل اختیار ملیں گے۔ اور میری ایک بات کان کھول کر سن لیں زیبا، اس نے اس کے سامنے انگلی اٹھائی۔ وہ دوسرا ہاتھ ویسے ہی پھیلا کر دیوار پہ رکھے ہوئے تھا۔ وہ انگلی کو ہلاتے ہوئے اسے وارن کر رہا تھا، آج کے بعد آپ میرے ساتھ اس طرح سے دوبارہ بات نہیں کریں گی۔ اگر آپ نے میرے ساتھ کسی بھی طرح کی بدتمیزی کی تو میں آپ کو طلاق دے دوں گا۔ پھر بعد میں منصور، آپ اور آپ کے بچے میرا جو بگاڑنا چاہیں بگاڑ لیں۔ آپ نے ابھی تک صرف میری اچھائی دیکھی ہے، اب آپ سب میری برائی دیکھیں گے۔ میں اچھا صرف اس کے ساتھ رہوں گا جو میرے ساتھ اچھائی کرے گا، ورنہ وہ اپنے کیے کو خود بھگتے گا۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتا ہوا بولا تھا، اور زیبا کو لگا جیسے وہ اب ہل بھی نہیں پائے گی۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ راغب اس طرح سے بھی اس بات کرے گا۔ اسے شدید خوف نے گھیر لیا تھا۔ راغب کی دہشت اس کی آنکھوں میں صاف دکھائی دیتی تھی۔ راغب کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، وہ بے حد سرد لہجے سے بول رہا تھا۔ زیبا کی رگوں میں گردش کرتا خون جمنے لگا تھا۔ لمحوں میں اس نے اس بات کا اندازہ کر لیا تھا کہ راغب اب اس کے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ تبھی فوری اس نے پینترا بدلا۔ وہ آگے کو ہوئی، اس نے راغب کے سینے سے لپٹنا چاہا۔ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، پلیز تم مجھے چھوڑنا مت، تم جانتے ہو میں بیمار ہوں، میں خود پر کنٹرول نہیں کر پاتی، میں غصے میں نہ جانے کیا کچھ کہہ دیتی ہوں، تم تو جانتے ہو سب کچھ، تم مجھے معاف کر دو، میں وہ سب نہیں کہنا چاہتی تھی، مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن تم سچ بتاؤ راغب۔ وہ آنسوؤں سے بھیگی آواز سے بولتی، ڈبڈبائی آنکھوں کو اٹھا کر راغب کے دونوں گالوں پر ہتھیلیاں رکھ کر سوال کرنے لگی، تم جھوٹ کہہ رہے ہو نا؟ تم نے شادی نہیں کی نا؟ تم صرف میرے ہو نا؟ پر راغب نے اس کے دونوں ہاتھ کلائی سے تھام کر اپنے گال سے ہٹائے۔ میں جھوٹ نہیں کہہ رہا، میں نے شادی کر لی ہے۔ زیبا کے وجود میں جو ایک موہوم سی امید تھی وہ بھی ٹوٹ گئی۔ اس کے اندر طوفان چلنے لگے تھے۔ اس نے سختی سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا ہی کر ڈالے، لیکن وہ اس سامنے کھڑے مرد کا کچھ بھی بگاڑ نہیں پائے گی۔ وہ جانتی تھی وہ اس کے سامنے بے حد بے بس ہے۔ لیکن میں تو تم سے محبت کرتی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اپنی پشت دیوار سے گھسیٹتی ہوئی فرش پر بیٹھ گئی۔ راغب اس سے دور ہو گیا تھا۔ وہ فرش پر بیٹھی زیبا کو دیکھ رہا تھا، جو اپنے ہاتھوں کو سامنے کر کے انہیں دیکھتے ہوئے بول رہی تھی، اس مسئلے کا یہ حل تو نہیں تھا راغب، تم نے کہا تھا کہ تم صرف مجھ سے محبت کرتے ہو، میں نے۔ وہ ایک بار پھر اپنے احسان جتانے کے لیے زبان کھول رہی تھی کہ پھر چپ ہو گئی۔ وہ راغب کو ہمیشہ اپنے احسان جتا کر ہی محبت کرنے پر مجبور کرتی تھی، اور آج راغب نے اسے صاف کہہ دیا تھا کہ اب اگر اس نے اس طرح کی کوئی بھی بات کی تو وہ اسے چھوڑ دے گا۔ اس کی آنکھوں میں موجود بے خوفی زیبا کو ڈرا چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہ راغب کو موت دکھا کر بخار پر راضی نہیں کر پائے گی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو نیچے کیا اور چہرہ اٹھا کر راغب کو دیکھا۔ کون ہے وہ لڑکی جس سے تم نے شادی کی ہے؟ اس سوال پر زیبا کا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ بس اس لڑکی کا ایک بار نام پتہ جاننا چاہتی تھی، پھر آگے کے تمام معاملات اس کے ذہن میں چل رہے تھے۔ لیکن راغب شاید اس کی ایک ایک رگ سے واقف ہو گیا تھا، اس لیے اس نے سر نفی میں ہلاتے ہوئے کہا، میں ابھی اس کے بارے میں آپ کو کچھ بھی بتانا نہیں چاہتا۔ کچھ عرصے میں جب وہ میرے ساتھ گھر آئے گی تو آپ دیکھ لیجئے گا کہ وہ کون ہے۔ زیبا کو لگا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ وہ دھیرے سے فرش سے کھڑی ہوئی۔ تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے؟ تمہیں لگ رہا ہے
کہ اگر تم نے مجھے اپنی بیوی کے بارے میں بتا دیا تو میں اسے نقصان پہنچا دوں گی۔ وہ بے حد جذباتی لہجے میں بولی۔ وہ راغب کو ایموشنل بلیک میل کرنا چاہتی تھی، لیکن راغب شاید آج اس کے کسی بھی حربے کا شکار نہیں ہو رہا تھا، اس لیے اس نے سہولت سے جواب دیا، میں اس شادی کو ابھی کانفیڈینشیل رکھنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ یہ شادی کسی کے بھی سامنے آیا ہوں۔ جب میں اسے عزت سے اپنے گھر لے آؤں گا تب سب کو پتہ چل جائے گا کہ راغب چوہان کی بیوی کون ہے۔ وہ کہہ کر قدم اٹھاتا جا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ زیبا اسے بھیگی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، لیکن اندر ہی اندر اس کے پورے وجود میں جھلسا دینے والی آگ جل رہی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ راغب کو آج شوٹ کر دے، لیکن وہ بے بس تھی۔ اسے راغب کو نقصان نہیں پہنچانا، اسے تو اس لڑکی کو تلاش کرنا ہے جس نے آ کر اس کی زندگی میں آگ لگائی ہے۔ وہ کون لڑکی ہے جو ایک دم سے راغب کی زندگی میں آئی اور زیبا کو پتہ بھی نہیں چلا کہ وہ اس کی بیوی ہی بن گئی؟ ایسا کیا تھا اس لڑکی میں؟ زیبا وہاں کھڑے کھڑے سوچ رہی تھی، اور وہ لڑکی جو راغب چوہان کی اچانک سے زندگی میں آئی، اس کی زندگی بنی اور پھر اس کی بیوی کے مقام پر فائز ہو گئی۔ وہ اس وقت راغب کی شرٹ پہنے خود کو شیشے میں کھڑی دیکھ رہی تھی۔ بازوؤں کو اٹھا اٹھا کر وہ بار بار راغب کی خوشبو کو محسوس کرتی۔ وہ آنکھیں موند کر اس کے فراق سینے کو دوبارہ سے اپنے گرد باہیں لپیٹ کر محسوس کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے وجود پر راغب کی شرٹ نہیں ہے، بلکہ راغب ہے جو اسے اپنی باہوں میں بھر کر کھڑا ہے۔ اس کے وجود کی اٹھتی وہ مردانہ خوشبو ہر طرف پھیل چکی تھی۔ راغب کے وجود کی تپش دھیرے دھیرے ردھم کے اندر اتر رہی تھی۔ اس کا پورا وجود اس تپش سے جھلسنے لگا تھا۔ وہ خود کی حالت کو سمجھ نہیں پا رہی تھی، لیکن جو بھی تھا وہ بے حد خطرناک تھا، جو اسے بار بار اکسا رہا تھا کہ وہ راغب کے پاس دوبارہ جائے، اس کے قریب ہو، اس سے لپٹ جائے اور پھر اس سے کبھی دور نہ ہو۔ اس کے سامنے بار بار ردھم کا گلا سوکھتا تھا، آنکھوں میں دھواں بھرنے لگتا تھا۔ اب بھی اس کی جان جیسے دھیرے دھیرے گھٹنوں سے نکل رہی تھی۔ ہر طرف راغب ہی راغب پھیلا تھا۔ وہ آج بھی اس سے کسی صورت دور نہیں ہونا چاہ رہی تھی، لیکن اسے بھی انتظار کرنا تھا۔ کچھ دن ہی صحیح، لیکن اسے انتظار تو کرنا ہی تھا۔ جاری ہے۔ جناب، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں۔ اللہ حافظ۔